السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرانیکلز اور میں ہوں مہنور راحت۔ پاکستان اور افغانستان ٹینشن کے درمیان ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ افغان طالبان اب خودکش حملہ آوروں کو پاکستان کے خلاف بھیجنے کی اقدام اختیار کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان جو ریسنٹلی ایز اے ثالث پیشکش آئی تھی، اس پر آج ملاقات ہوئی جس میں ریجنل سیکیورٹی پر بات ہوئی۔ اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ظاہر شاہ شیرازی صاحب۔ بہت شکریہ سر۔ جی السلام علیکم مانور، آپ کو اور آپ کے ویورز کو بہت بہت سلام جی۔ پاکستان اور افغانستان ٹینشن کے درمیان یہ بڑی خبر جو سامنے آئی ہے کہ افغان طالبان نے مجرموں کو رہا کیا، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں بڑی خبر یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان اور افغانستان کے حالات اور جو بارڈر ٹینشن چل رہی ہے، کل ایک اور الزام لگایا ذبیح اللہ مجاہد نے پاکستان کے اوپر کہ پکتیا، کنڑ اور خوست میں ڈرون حملے کیے گئے ہیں، اور الزام پاکستان پہ ہے اور ساتھ دھمکی بھی دے رہے ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے۔ یہ ٹینشن تو اپنی جگہ پہ ہے ہی ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ذبیح اللہ مجاہد صاحب جب بھی اس قسم کے حملے کی بات کرتے ہیں تو اس حملے میں خاص طور پر بچے اور خواتین ہی مرتے ہیں۔ یہ ایک بڑا اچھا نیریٹو ہے کنکاکٹڈ۔ آپ دیکھیں وہاں پہ جہاں پہ یہ تدفین ہو رہی ہے، اس کے پیچھے بقول سوشل میڈیا اور بقول افغان میڈیا کے، تو وہاں افغان طالبان کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں قبروں پہ۔ تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو واقعی دہشت گردی میں ملوث تھے، یا جیسے کہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ جماعت الاحرار اور ٹی ٹی پی کے آپس کے جو گروپ ہیں ان کے درمیان یہ کلیش ہوا ہے، جن میں کئی اہم کمانڈر مریں گے۔ کمانڈر نور اللہ مرا ہے، ایک اور کمانڈر جس کا نام لیا جا رہا ہے خورے مسعود، وہ مرا ہے۔ عظمت ایک کی کمانڈر ہے جماعت الاحرار کا، اس کے حوالے سے اطلاعات ہیں کہ اس آپس کی کلیشز اور جو حملہ ایک دوسرے کے اوپر کیا گیا ہے بھاری ہتھیاروں سے ٹی ٹی پی اور جماعت الاحرار کے دہشت گردوں کے درمیان، اس میں وہ بھی مرا ہے۔ یہ وہ کمانڈر ہے جو کہ ایک دن پہلے سوشل میڈیا پر بڑا ایکٹیولی وہ سپورٹ کر رہا تھا جو فرنٹیئر کانسٹیبلری کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہوا ہے، اور بڑی خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ تو دیکھیں یہ تو معاملات اپنی جگہ پہ، لیکن پاکستان نے بڑا واضح کر دیا کہ نہ تو انہوں نے حملہ کیا ہے، اگر وہ حملہ کریں گے تو بتا کے کریں گے۔ لیکن ایک چیز جو خواجہ آصف نے بڑی کلیئرلی کہہ دی ہے کہ ہم افغان طالبان سے کوئی اچھائی کی ایکسپیکٹیشن نہیں کر رہے۔ اور آپ دیکھیں اچھائی کی آپ نے جو بات کی، یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی جب افغان طالبان نے ٹیک اوور کیا، ہزاروں کی تعداد میں ٹی ٹی پی کے دہشت گرد، بی ایل اے کے دہشت گرد، اس کے علاوہ جو پاکستان مخالف مختلف سپلنٹر گروپس ہیں، چاہے وہ مومند کے طالبان ہیں، باجوڑ کے طالبان ہیں، بہت سارے ان کے فائٹرز کو چھوڑا گیا۔ اب یہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ تقریباً کم از کم مختلف جیلوں سے 3200 کے قریب ہارڈ لائن کرمنلز، اور کرمنلز پچھلی حکومت میں وہ لوگ سمجھے جاتے تھے جو اسٹیٹ کے خلاف لڑ رہے تھے، جنہوں نے امریکہ کے خلاف اور اتحادیوں کے خلاف لڑ رہے تھے، اور جو پاکستان کے خلاف لڑ رہے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو کہ طالبان کے زمرے میں آتے تھے، چاہے وہ پاکستانی تھے یا وہ۔ دوسرا سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب پچھلی حکومت میں لوگ کرمنلز تھے تو 4300 کے قریب ایسے ہیں جن کی سزائیں کم کی گئی ہیں، اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، جو ایکسپرٹس ہیں، جو افغان خود میڈیا ہے، وہاں پہ انٹلیکچوئلز ہیں، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زیادہ تر ملیٹنسی، ایکسٹریمزم، دہشت گردی میں انوالو تھے، یا یہ وہ لوگ تھے جو کہ باقاعدہ پیسے لے کر بندوقیں اٹھا کے لوگوں کو مارتے تھے، اجرتی قاتل تھے، ان کا کاروبار تھا، روزگار تھا۔ اب یہ لوگ دو طرف جا سکتے ہیں۔ یہ اطلاعات ہیں کہ جیسے کہ کچھ دن پہلے طالبان کے منسٹروں نے دھمکیاں دی کہ ہم اسلام آباد پہ جو ہے خودکش حملہ آوروں کے جو ہے فوج بھیج دیں گے، تو اس میں تو خدشات ہی ہیں کہ بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کو پاکستان کے لیے ڈیپیوٹ کیا جائے گا۔ پھر اس میں ایک اور خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان میں میجورٹی آف لوگ وہ بھی ہیں جو کہ IS خراسان کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ تو یہ تو وہاں ان کے ثناء اللہ غفاری ایک اہم کمانڈر ہیں، 2-3 ہزار دہشت گردوں کے ساتھ موجود ہیں، جن سے افغان طالبان خود بھی ڈر رہے ہیں۔ اگر یہ ان کے لیے ان کے ساتھ شامل ہوں گے تو مزید میرے خیال میں افغان طالبان کو خطرہ ہے۔ تو یہ وہی بات ہوئی کہ آپ نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہے ہیں، اور اپنی خود جو سو کالڈ انہوں نے ریاست بنائی ہے اس کو کمزور کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کے لیے کنسرن ہے، کنسرن اس لیے ہے کہ اگر یہ کرمنلز، اس میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ اٹیچ تھے، جو کہ پاکستانی ہیں، اگر یہ آئیں گے
بارڈر کراس کرایا جائے گا ان کو، تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سیکیورٹی خدشہ ہے، اور یہ میرے خیال میں پاکستان کا حق بنتا ہے کہ وہ رسپانس کرے. اور جو حملہ ہوا ہے ایف سی ہیڈ کوارٹر پہ، اس میں بھی بے گناہ 3 سیکیورٹی اہلکار مرے ہیں، 9 زخمی ہوئے ہیں. تو ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے تو اس کے اوپر ایک کنڈمنیشن بھی نہیں کی، نہ افغان سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخونزادہ نے کوئی بات کی ہے، نہ امیر خان متقی نے کی ہے. تو ان کے خیال سے افغانستان کے اندر مرنے والے لوگ بے گناہ ہیں، اور جو پاکستان کے اندر مرنے والے ہیں وہ سارے گناہ گار ہیں. اسلام آباد کے اندر جو لوگ مرے وہ بے گناہ تھے یا گناہ گار تھے؟ عام سویلینز کا کیا کام تھا کہ جس کو آپ مار رہے ہیں؟ سر ٹی ٹی پی تو پہلے سے یہ ایک خطرہ بن چکا ہے. ابھی جو یہ آپ نے تعداد بتائی، اگر یہ تعداد ٹی ٹی پی اور آئی ایس کے پی کے ساتھ شامل ہو کر پاکستان کے لیے تو خطرہ ہی خطرہ ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ پورے خطے کے لیے پورے خطے کے حوالے سے یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں ڈنمارک نے بات اٹھا لی، روس نے اٹھا لی، پاکستان کے جو مندوب ہیں انہوں نے عثمان صاحب نے، انہوں نے بھی یہ بات اٹھائی کہ آپ ابھی پک اینڈ چوز ختم کریں. یہ ٹی ٹی پی پاکستان کے لیے خطرہ نہیں، یہ پورے ریجن کے لیے، آئی ایس کے پورے ریجن کے لیے خطرہ ہے. اور یہ جتنے دہشت گرد گروپ ہیں وہ ریجنل سیکیورٹی کو تھریٹ کر رہے ہیں، بلکہ انٹرنیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ کر رہے ہیں. اور جو لوگ بھارت یا ایسے اور پراکسی ممالک جن میں را اور اسرائیل شامل ہیں، جو ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو ان لوگوں کو فنڈ کر رہے ہیں، وہ انڈائریکٹلی ٹیررزم کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو میرے خیال میں اس چیز کو اٹھانا چاہیے کہ آپ اگر پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کریں گے تو یہ پورا خطہ ڈیسٹیبلائز ہوگا. اور جو افغان طالبان کا میرے خیال میں ایک رویہ ہے، وہ تو ان دہشت گردوں کو دہشت گرد تک نہیں مانتے، اس لیے تو 7-8 ہزار کو چھوڑ دیے، ان کو معافیاں دے دی ہیں. وہ چاہتے یہ ہیں اس وقت افغان طالبان کہ وہ پیٹرنائز کریں ٹی ٹی پی کو، بی ایل او کو، انصار المجاہدین کو، کہ ترکمانستان بھی ڈیسٹیبلائز ہو، ازبکستان بھی ڈیسٹیبلائز ہو، چائنا کو وہ انڈائریکٹلی تھریٹ کر رہے ہیں. میرے خیال میں ان کی ایک پالیسی ہے اسٹیٹ ٹیررزم کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ڈرا کے تو اپنے ساتھ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس لیں. تو کیا پاکستان کو آپ ڈرائیں گے، چائنا کو ڈرائیں گے؟ ایک ویسے میں سوال ان سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، افغان مجاہدین یا افغان طالبان رجیم جو ہے یہ ہمیشہ بڑی ایک شیخی بگارتے ہیں کہ افغانستان بڑی بڑی طاقتوں کا قبرستان ہے، اور جو دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے سو کالڈ انٹلیکچوئلز ہیں، ان سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا افغانستان کے جو طالبان رجیم یا مجاہدین رجیم یا مجاہدین جو تھے، کیا انہوں نے جا کے واشنگٹن پہ قبضہ کیا ہے؟ انہوں نے نیو یارک میں اپنی حکومت قائم کی ہے، وہاں پہ جھنڈا لگایا ہے؟ یا انہوں نے جو ہے برطانیہ میں جا کے لندن کو ٹیک اوور کیا ہے؟ بڑی عجیب سی بات ہے. دیکھیں وہ طاقتیں آئیں، انہوں نے اپنے مفادات حل کیے، مفادات حاصل کیے اور نکل گئیں. آپ کے کیا خیال سے انہوں نے امریکہ کو بھگایا ہے کہ امریکہ خود گیا ہے؟ اب اگر امریکہ جب آنا چاہے گا وہ آ کے بیٹھے گا، اسے پاکستان کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے مولانا ہیبت اللہ صاحب اور امیر خان متقی اور ذبیح اللہ مجاہد کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. یہ ذہن میں آپ ڈال دیں. ہوگا یہ ظلم نہ کریں ان غریب مسکین طالبان قوم کے ساتھ، انہیں اور نہ مروائیں. القاعدہ کے نام پہ انہوں نے لاکھوں افغان مہاجرین کو جو ہے وہ قتل کروایا، لاکھوں بچوں بچیوں کو جو ہے یتیم کروایا، لاکھوں خواتین جو ہے نا وہ بیوہ ہوئیں، لاکھوں ماؤں کے بچے جو ہے نا اجڑ گئے. میرے خیال میں انہیں یہ تمام جو تھیٹر ہے یہ بند کرنا چاہیے. میرے خیال میں نہ اسلام نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ ہر جگہ پہ کانفلکٹ پیدا کریں اور جا کے لوگوں سے لڑائیاں کریں گے. بے شک وہ انویڈنگ فورس تھی، آپ اس کے خلاف لڑے، لیکن کس کی وجہ سے لڑے؟ یہ پاکستان کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، پاکستانی پاسپورٹوں میں پھرتے رہے. یہ یہاں پہ کوئٹہ شورا اور دوسری شورا کے تحت کوئٹہ کے اندر ان کو تحفظ دیا جاتا تھا سیف ہاؤسز میں. یہ پاکستان کے پاسپورٹوں پہ جو ہے وہ یو اے ای اور دوحہ اور سعودی عرب جا کے عمرے اور حج ادا کرتے رہے. کم از کم ذرا سوچنا چاہیے. اپنی قوم پہ رحم کریں، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. ہماری تو 6-7 لاکھ فوج ہے نا، 24 کروڑ لوگ نہیں مریں گے، ان کے عام لوگ بھی مریں گے، فوج تو ہے نہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ شاید ان کو پھر وہی خوش فہمی ہے کہ یہ ایک آئی ڈی بلاسٹ کریں گے یا چھپ کے حملہ کریں گے کسی درخت کے پیچھے، پہاڑ کے پیچھے، اور آسانی سے یہ پاکستان کی فوج کو بھی شکست دے دیں گے یا امریکہ کی فوج کو بھی شکست دیں گے. میرے خیال میں ریئلسٹک ہونا چاہیے، اپنی قوم کے ساتھ بھلائی کریں اور غیر ضروری جنگوں کی طرف نہ لے کے جائیں. جس طریقے سے یہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کو پروموٹ کر رہے ہیں، جس طریقے سے پاکستان پہ ہر چیز کا الزام لگا رہے ہیں، یہ ان کے لیے خود نقصان دہ. اور اب آپ نے دیکھا روس نے آواز اٹھائی، اس کے بعد
جو ہے وہ ڈنمارک نے آواز اٹھائی, چین نے آواز اٹھائی, اور اب آپ دیکھیں آج جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے ایران کے علی اردشیر لالجانی, ان کی ملاقات ہوئی ہے بڑی اہم فیلڈ مارشل جو ہے ہمارے عاصم منیر صاحب کے ساتھ, اور اس میں دو بڑی اہم چیزوں پہ ڈسکشن ہوئی ہے. لوگ تو سمجھتے ہیں کہ وہ آئے ہوں گے پاکستان اور افغانستان کے درمیان بات چیت اور صلح کرانے کے لیے. ایران بھی تنگ ہے ان سے. اگر یہ اتنے اچھے ہوتے تو وہ ابھی چابہار کی پورٹ کو کھول دیتا, یہ کاروبار کرتے. 70 کے قریب افغان جاسوسوں کو جنہوں نے ایران کے خلاف جاسوسی کی تھی اسرائیل کے حق میں اور موساد کے حق میں, ان کو پھانسی دی گئی ہے. 300 کے اور کیسز وہاں موجود ہیں. 11 لاکھ ایران نے واپس بھیج دیے. تو آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ ابھی آج جو باتیں ہوئی ہیں بڑی اہم پیش رفت یہ ہے کہ پاکستان اور ایران نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ریجنل سیکیورٹی کو انشور کریں گے. ریجنل سیکیورٹی سے مراد پاکستان اور ایران کے بارڈروں کے اوپر جو سیکیورٹی ہے اس کو سیکیور کریں. بہت بڑی خبر ہے یہ تو. اور ساتھ ساتھ ایک اور ہے, انہوں نے کہا ہم کلیکٹیولی ٹیررزم کو ختم کریں گے. ریجنل سیکیورٹی کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی ہے لالی جانی. اچھا, اب اس کا مطلب تو یہ بڑا کلیئر میسج ہے کہ بھائی چین کہتا ہے کہ آپ جائیں, ایران کہتا ہے کہ آپ گو اہیڈ, رشیا نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ تمام لوگ خطرہ ہے ریجنل سیکیورٹی کے لیے, ڈنمارک نے بول دیا, برطانیہ نے بول دیا, امریکہ بار بار کہہ رہا ہے. سینٹرل ایشین ریپبلکس کا ایک ملک ہے, میں نام ابھی نہیں لینا چاہتا, اس کے ایک مندوب نے پاکستان کو کلیئرلی کنوے کیا کہ آپ نیوٹرل رہیں, ہم آپ کو کابل کے اندر رجیم چینج کر کے دیتے ہیں. جو رجیم چینج کا ڈرامہ پاکستان کے خلاف کیا جا رہا ہے وہاں آلریڈی پلان ہو چکا ہے. وہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ وہ اپنا تجارتی جو معاملات ہیں پاکستان کے بندرگاہوں کے تھرو مڈل ایسٹ اور دوسرے ملکوں کے ساتھ جاری رکھیں. رشیا چاہتا ہے کہ وہ اپنی انرجی کے پروجیکٹس ادھر لے کے آئے. دیکھیں وہ اکانومی پہ فوکسڈ ہیں. چائنا چاہتا ہے کہ وہ مڈل ایسٹرن ممالک تک پہنچے اس سائڈ سے. مطلب تو یہ اس کا مطلب یہ ہو کہ یہاں پہ لوگ چاہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ ہو, ڈیولپمنٹ ہو, لیکن ایک طالبان رجیم جو کہ امپوز کی گئی ہے افغان قوم کے اوپر, وہ افغان قوم کی دشمن بنتی جا رہی ہے. یہ افغانیوں کو خود سوچنا چاہیے. ہاں بالکل, جو نیریٹو ان کا تھا پہلے مذہب کے لیے تھا, اسلام کے لیے تھا, اب وہ اکانومی کے لیے, اب وہ کاروبار کے لیے, اب وہ پیسوں کے لیے, اب وہ دنیا کے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کی بحالی کے لیے. اور ان کا ابھی وہی نیریٹو بیچ رہے ہیں جو کہ پاکستان دشمنی پہ مبنی ہے, تاکہ وہ تمام افغان لوگوں کو ایک پیج پہ لائیں. لیکن وہ ہو نہیں سکتا. آپ نے دیکھا کہ جو سینٹرل ایشین ممالک کے ساتھ ملے ہوئے لوگ ہیں, ازبک, تاجک, ہزارہ, وہ ان سے نالاں ہیں. آپ دیکھ لیں جنرل یاسین ضیاء وہ اپنے آرمڈ فائٹرز کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہے. احمد مسعود جو احمد شاہ مسعود کا بیٹا ہے وہ افغان ریزسٹنس فرنٹ کی شکل میں تیار ہے. اس طرح اور چھوٹے چھوٹے گروپس جو ہیں جو ان کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں. اور دوسرا آئی ایس کے مضبوط ہو رہی ہے. 15-16 شہروں میں اس کا پہلے ہی کنٹرول ہے, پکتیا, پکتیکا, خوست, نمروز اور جو ایون سینٹرل افغانستان تک. تو اب ایک بات سمجھنی چاہیے کہ اتنے بہت ساری دشمنیاں پیدا کرنے کے بعد افغان طالبان اگر خدا نخواستہ ایک بار پھر جو طالبان کی رجیم ہے, کندھار کے طالبان ہیں یا کابل کے ہیں یا خوست کے ہیں, اگر یہاں پہ خانہ جنگی شروع ہوتی ہے تو اب ان کو پناہ کون دے گا؟ کیا سینٹرل ایشین ریپبلکس دیں گے, چائنا دے گا, ازبکستان دے گا, تاجکستان دے گا. بدخشان کے اندر جو جنگ ہو رہی ہے وہ تو تمام جو آؤٹ لیٹ جس کے لیے بڑا دنیا کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اور کاروباری راستے نکالیں گے, تو بدخشان سے کاروباری راستے چین کو جاتے ہیں, نہیں ہو سکتا. ازبکستان کو جاتے ہیں, وہ نہیں ہو سکے گا. پاکستان کے ساتھ جو ہے بارڈر ملتا ہے تو وہ بھی نہیں ہو سکے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کیسے کاروبار کریں گے؟ تو یہ تمام چیزیں ایسی بڑا ریئلسٹکلی سوچنا چاہیے. افغان قوم کے ساتھ دوبارہ دشمنی نہیں کرنی چاہیے طالبان رجیم کو, اپنا اقتدار بچانے کے لیے, اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے. کیونکہ دیکھیں آخری کارڈ تھا شریعت, مذہب اور اسلامی ریاست کا قیام, جس میں یہ فیل ہو گئے ہیں. لوگوں کے حقوق نہیں ہیں, انسانی حقوق نہیں ہیں, خواتین کے حقوق نہیں ہیں, بچوں کے حقوق نہیں ہیں, ٹریڈرز کے حقوق نہیں ہے. ٹریڈرز کو فورس کیا جا رہا ہے کہ آپ یہاں کاروبار نہیں کریں گے, آپ یہاں کریں گے. وہ لوگ اٹھنے شروع ہو گئے ہیں. تو یہ ایک بڑا کلیئر میسج ہے. انٹرنل اور ایکسٹرنل جو معاملات خراب ہو رہے ہیں وہ میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ اب جو طالبان رجیم ہے ونس فار آل, اور میں یہ سمجھوں گا یہ
اس کاز کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے جس کے نام پہ یہ جہاد کرتے رہے. سر یہ بتائیں کہ پاکستان تو پہلے سے زیادہ اب مضبوط ہو چکا ہے, تو افغان طالبان آیا دن ایسی پالیسی اختیار کرتے ہیں, پہلے بھارت کے ساتھ تجارت شروع کر دی, اب ان قیدیوں کو رہا کر دیا, اور اب یہ ٹی ٹی پی اور ان گروپس کے ساتھ بھی شامل ہوں گے. پاکستان تین حملوں, پاکستان جو ہے وہ 3 حملوں کا جواب کا حق رکھتا ہے. پہلا حملہ اسلام آباد میں جو ہوا وہ اسی جو ٹی ٹی پی جماعت الاحرار کا سپلنٹر گروپ ہے جو اپنے آپ کو اتحاد خلفائے راشدین قدق کا نام دیتے ہیں, یہ انہوں نے کیا. پھر جو پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہوا وہ انہوں نے مالا, اور وہ اس کے ٹریس بھی ہوئے کہ یہ افغانستان کے اندر ہے. جو حملہ آور تھے وہ تینوں افغان ہی تھے, یہاں پہ ان کا ڈیٹا آپ نے ٹریس کیا. آپ نے وانا کیڈٹ کالج کے اوپر ایک بار پھر حملہ کیا, اور کمال کی بات ہے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی ریاست کو اب یہ سوچنا چاہیے, پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ یہ نیریٹو بلڈ کرتے ہیں, میں نے اس دن سوشل میڈیا پہ دیکھا کچھ ایسے لوگ جو پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی یہ ایف سی ہیڈ کوارٹر کا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی, یہ اسلام آباد کا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی, یہ وانا کے اندر ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی. سوال یہ پوچھنا چاہیے ان سے کہ یہ اتنے زیادہ انفارمڈ لوگ ہیں, انٹلیکچوئل لوگ ہیں کہ ان کو پرائے مرتے ہوئے بچے ڈرامہ نظر آتے ہیں. سویلینز جو ہیں پرسپیکٹو بنانے والوں کو, میرے خیال میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی بی ایل اے سے زیادہ یہ لوگ خطرناک ہیں, اور یہ لوگ بڑی کی پوزیشنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. بڑے مزے کی بات ہے, آپ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس چیک کریں, کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے میں ڈیولپمنٹ سیکٹر کا چیمپئن ہوں, کوئی کہتا ہے میں گورنمنٹ سیکٹر میں بہت بڑا انٹلیکچوئل ہوں, کوئی کہتا ہے میں یونیورسٹی کا بہت بڑا پروفیسر ہوں. اور میرے خیال میں یہ سن تو رہے ہوں گے, دیکھ بھی رہے ہوں گے, تو یہ ہماری مانیٹرنگ اور ہمارا جو میکینزم ہے وہ کہاں ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک ہائیبریڈ وار ہے. آپ نے دیکھا انڈیا پاکستان کو دھمکی دے رہا ہے کہ ہم کنونشنل وار بھی لڑیں گے, ہم ایٹمی وار بھی لڑیں گے, اور ہم نیریٹو کی وار بھی لڑیں گے. اس وقت پاکستان کو نیریٹو کی جنگ پہ فوکس کرنا چاہیے. اب میرے خیال میں پاکستان کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, میڈیا انسٹیٹیوشنز ہیں, ایک جو نیریٹو پاکستان کے خلاف بلڈ کیا جا رہا ہے, اور آپ کے اندر سے ان لوگوں کے نام پہ بلڈ کیا جا رہا ہے, وہ لوگ کر رہے ہیں جن کا ایک بڑا مزے کا ایجنڈا ہے, پبلسٹی تھرو کرٹیسائزنگ انسٹیٹیوشنز. دیکھیں تمام انسٹیٹیوشنز کے اندر برائیاں بھی ہوں گی, اچھائیاں بھی ہوں گی, کئی ڈیسیجنز میں کمی بھی ہوگی, کبھی غلط ڈیسیجن بھی ہوا ہوگا. انسانی جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ انسان ہے. تو آپ ان تمام پچھلی غلطیوں کو نیریٹو بنا کے سمجھتے ہیں کہ یہاں جب وانا پہ حملہ ہوتا ہے وہ ڈرامہ ہے, ایف سی کیمپ پہ حملہ ہوتا ہے, سب دنیا کے سامنے لوگ جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ خودکش آ کے خودکش حملہ کو بھی ڈرامہ کیا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان کی ریاست ویڈیو آئی ہے سامنے, ریاست نے کیا ہے, تو ان لوگوں کو سامنے آنا چاہیے. اگر ریاست نے کیے تو آپ سامنے بتا دیں. پھر آپ مجھے بتائیں وانا کے اندر جو ہوا, اسلام آباد کے اندر ہوا, 12 لوگ غریب شہید ہوئے, سویلینز مرے, عام لوگ مرے. بڑے افسوس کی بات ہے, چاہے جو لوگ یہ نیریٹو بلڈ کرتے ہیں میرے خیال میں وہ پاکستان قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہے. ان کا شاید اپنا ایک اندر کا بغض ہے, اندر کا ایک غبار ہے, پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ ہے. اور ان سے یہ سوال ضرور کرنا چاہیے ہماری ریاستی اداروں کو بھی کہ ان لوگوں کی کنٹریبیوشن کیا ہے آپ کے ملک کے ڈیولپمنٹ کے اندر. خالی یہ نیریٹو بلڈ کرنا ساری دنیا کو پتہ ہے. پھر اس میں تو آپ کے یہاں پی ٹی ایم میں کیا فرق ہوا اور وہ سیاسی جماعتوں میں کیا فرق ہوا جو یہ نیریٹو بلڈ کرتی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں یہاں سے صفائی شروع ہونی چاہیے. بالکل آپ سب سے پہلے ایکشن ان لوگوں کے خلاف لیں جو آپ کے ینگر جنریشن کا مائنڈ پولوٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ جس پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتا ہو, جس یونیورسٹی کا پروفیسر ہو, جس سوشل سیکٹر کا وہ ڈیولپمنٹ کا بڑا ایکسپرٹ ہو. آپ ان کو بلا کے بٹھائیں, ان کو اکاؤنٹیبل کریں کہ آپ یہ جب اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر تو اس کا کوئی پروف ہے, ہمیں بھی بتانا چاہیے نا. سر اس پر ایک سوال کروں گی سر, یہ جو پی ٹی آئی کے جو سپورٹرس ہیں اس میں بھی یہ لوگ بھی زیادہ نیریٹیوز بناتے ہیں, اس طرح کے پرسیپشنز لوگوں کے مائنڈ میں بناتے ہیں. دیکھیں میرے خیال میں ان کی بدقسمتی کہہ لیں کہ ان کے جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں اگر ان میں 4 ٹھیک ہیں تو 10 وہ ہیں جو ہندوستان کے اندر بیٹھے ہیں, 12 وہ ہیں جو انہی کے نام پہ اکاؤنٹس بنا کے وہ نیریٹو بلڈ کرتے ہیں. لیکن آپ جب کوئی چیز سوشل میڈیا کے اوپر
اس کو انیشیٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں نا شہد کی مکھی, آپ جو شہد لگاتے ہیں تو ظاہری بات ہے مکھیاں اس کے اوپر آئیں گی. تو سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان لوگوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہے, کہ پیپلز پارٹی کا ورکر ہے, کہ پی ایم ایل این کا ورکر ہے, کہ وہ سوشل ایکٹیوسٹ ہے یا وہ بڑا نیشنل ایکٹیوسٹ ہے. ایک سوال یہ پیدا ہونا چاہیے کہ آپ اپنی ریاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں ایٹ دا کاسٹ آف سم ون ایلس. آپ کس کا نیریٹو بیان کر رہے ہیں؟ کیا آپ جس ملک میں رہتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, جس ملک نے آپ کو پہچان دی ہے وہ پیچھے ہو گیا کیونکہ یہاں آپ کو کچھ ادارے اچھے نہیں لگتے, آپ کچھ اداروں کی پالیسیوں کو جو ہے نا آپ کو پسند نہیں آتا. تو آپ جب خود اس سسٹم کے اندر موجود تھے, ریاستی پالیسی میکرز تھے, آپ لوگوں نے اس ملک کے لیے کیا کیا؟ اگر یہ ملک آپ کے زمانے میں یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہوں تو ہم مان لیں گے. سوال دیکھیں میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, جذباتی زیادہ انسان ہو جاتا ہے کبھی کبھی, لیکن سوچنا یہ چاہیے کہ سب سے امپورٹنٹ آپ کا اپنا ملک ہے, آپ کی آئیڈینٹی ہے, آپ کے بچے ہیں. بالکل ہم نے تو یہی رہنا ہے. آپ کے بچے تو ظاہری بات ہے کہ وہ ان ممالک میں پڑھ رہے ہیں کہ جن کے ساتھ پاکستان کے شاید وہ سفارتی تعلقات بھی نہیں ہیں. آپ کو تو فکر نہیں ہے. اور دوسرا 70 سال کے بعد تو ویسے بھی جنت کی تیاری ہوتی ہے یا دوزخ کی ہوتی ہے. تو آپ اپنی اس نوجوان قوم پہ, نوجوان نسل پہ رحم کھائیں. آپ ان کو اس نیریٹو کی طرف نہ لے کے جائیں جہاں آپ ان کو ریاستی اداروں کا دشمن بنا رہے ہیں. بالکل, کیونکہ آپ کا وقت تو گزر گیا. اب آپ چاہتے ہیں کہ جاتے جاتے آپ جو ہے اس ملک کا بیڑا غرق کر کے جائیں, تو یہ میرے خیال میں اس ملک کے ساتھ بہت بڑی دشمنی ہوگی. سر اگر خیبر پختونخوا کی جو جنوبی اضلاع کی بات کیجیے, بنو اللہ کی مروت کے حالات بہت ہی کشیدہ ہے, کیا کہیں گے, صورتحال بہت ہی دن بدن بگڑتی جا رہی ہے. ساتھ ہی پشاور میں بھی, یہ تو آپ نے بتا دیا, لیکن جنوبی اضلاع, قبائلی اضلاع میں آیا روز دیکھیں میرے خیال میں آپ دیکھیں یہ جو ابھی حملہ ہے اس کے بارے میں رپورٹس آ رہی ہیں کہ یہ جو لوگ تھے یہ ٹریول کر کے آئے تھرو افغانستان کے بارڈر, تھرو خیبر ایجنسی, تھرو ترا ویلی, اور پھر یہاں پہ پہنچے. اچھا, پھر شہر کے اندر آپ دیکھیں ہمارا یہ جو پشاور ہے, اگر ایک طرف دیکھیں تو خیبر ایجنسی در آدم خیل کے بارڈر کے ساتھ لگتا ہے, لنڈی کوتل جمرود تحصیل کے ساتھ لگتا ہے. یہ وہ راستہ ہے جو کہ ہمیشہ سے ڈرگ ٹریفکنگ کا ایک بہت بڑا روٹ رہا ہے. آپ خیبر ایجنسی کے اندر جب دیکھیں گے تو اس میں یہ نہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے, یہ ایک بہت بڑا روٹ رہا ہے انسانی اسمگلنگ کا, یہ ایک بہت بڑا روٹ رہا ہے انلیگل موومنٹ کا لوگوں کی, یہ ایک بہت بڑا روٹ رہا ہے ڈرگ ٹریفکنگ کا. سال سے, آج سے نہیں, آج بھی ڈرگ ٹریفکنگ بھی ادھر سے ہو رہی ہے, انٹروژن بھی بارڈر کے اندر ادھر سے ہی ہو رہی ہے, بہت ساری جگہوں سے ہوتی ہے, لیکن یہ ایک بڑا آسان راستہ ہے جو پشاور شہر تک آتا ہے. ابھی بھی کہا جا رہا ہے, رپورٹس انٹیلیجنس کی یہ کہہ رہی ہیں کہ ترا وادی کے اندر اس سے پہلے ہم نے دیکھا جو اے پی ایس اٹیک ہے وہ بھی یہاں پلان ہوا تھا. اچھا, جو ایف سی ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملہ کیا گیا ہے اس کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں کہ یہ یہیں سے ان کو کمانڈ اینڈ کنٹرول اور آگے تمام چیزیں دی گئی تھیں, کیونکہ یہ آپ کو بڑا شارٹ پڑتا ہے. آپ باڑہ سے آتے ہیں تو پھر سربند, اور سربند سے آپ اچینی, اور اچینی کراس, اور یہ سارے ایریاز وہ ہیں کہ جو دیہاتی علاقے ہیں, وہ سیدھا آ کے آپ کے پشاور کنٹونمنٹ گلبرگ اور نوتیے کے ساتھ ملتا ہے. یہ ذرا ٹیکنیکل راستہ ہے. اور اس کے اوپر آپ کو عام لوگ سفر کرتے ہیں, آج کل سردی ہے, چادر پہنی ہوتی ہے, جیکٹ پہنی ہوتی ہے, آپ ہر شخص کی جامہ تلاشی نہیں کر سکتے. تو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بڑی خبر بھی ہے کہ ترا میں جو اس وقت ملیٹنٹس کا گٹھ جوڑ ہو رہا ہے اس کے خلاف ایک بہت بڑا میرے خیال میں ایکٹیو ایکشن ہونا چاہیے, اور اس میں شاید صوبائی حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان کی ریاست کا ساتھ دے. وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے پاس اگر کوئی بہتر تعلق ہوگا, وہ بہتر ایک راستہ ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ وہاں کے مشران کو اکٹھا کریں, یا تو ان لوگوں کو یہاں سے ڈسلوج کریں. اگر وہاں پہ وہ موجود ہیں جیسے انٹیلیجنس رپورٹس کہتی ہیں, اگر موجود ہیں تو آئیڈینٹیفائی کریں, ان کو نیوٹرلائز کریں, مقامی جرگوں کے تھرو ان کو یہاں سے نکالیں, ان کو منع کریں. اگر وہ نہیں ہوتے تو اس کا مطلب کیا ہوا, پھر آپ کو اس دن تو انہوں نے جرگے میں کہا کہ ہم دہشت گردوں کا مقابلہ کریں گے. کل جو ایف سی ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہوا انہوں نے کمٹمنٹ کی کہ دہشت گردی کے آخری خاتمے تک ہمارا مشن جاری رہے گا, ہم لڑیں گے, ہم ڈریں گے نہیں, ان کے خلاف ہمارا ایکشن جاری رہے گا. تو یہ ٹائم ہے کہ پشاور کے ارد گرد جو خطرات ہیں, دیکھیں اگر صوبائی دارالحکومت پہ حملے ہوں گے انٹرنیشنلی, آپ کے صوبے اور آپ کے ملک کی بدنامی ہوگی. اس کو اب آپ نے روکنا ہوگا. قبائلی علاقوں میں, بارڈر کے علاقوں میں اگر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اس کا امپیکٹ اتنا نہیں ہے. سٹی میں بھی آ گئی ہیں, اب آپ کے پشاور کنٹونمنٹ ریڈ زون کے اندر اس طرح کے حملے مزید خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اور یہ جو ابھی بومر بھی جو آ رہے ہیں, اگر یہ ترا کے راستے آنے شروع ہو جائیں گے تو کیا ہوگا, اس کو سوچنا ہے. میرے خیال میں پاکستان کی ریاست اور صوبائی دونوں حکومتوں کو مل کے جو خیبر پختونخوا کے دارالحکومت
کو جو خطرات اب بڑھتے جا رہے ہیں, لوگوں میں خوف بڑھتا جا رہا ہے, اس کو کاؤنٹر کرنا ہوگا, اس کو سیریسلی لینا ہوگا. آپ ریڈ زون کے اندر ہونے والے حملے کو آپ اس کو بڑا جو ہے وہ آپ نے لائٹ نہیں لینا. بالکل نہیں. ایسے اگر مزید 2-4 حملے ہوئے تو کل آپ پھر اسی جگہ پہ ہوں گے جو آپ 10 سال پہلے تھے. تو میرے خیال میں یہ صوبائی اور مرکزی حکومت دونوں کی ذمہ داری ہے, اور ان کے اوپر یہ پاکستان اور صوبے کے عوام کا حق ہے کہ ان کو پروٹیکشن فراہم کریں. اگر نہیں کریں گے تو یہ میرے خیال میں اپنے آئین, اپنے عہد اور اپنی اوتھ سے غداری ہوگی. یہ اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا انہوں نے اوتھ لیا ہوا ہے کہ ہم پاکستان کی ریاست, اس کے لوگوں اور اس کے کانسٹیٹیوشن اور اس کے لوگوں کی حفاظت کریں گے. تو کب کریں گے؟ جب لوگ مزید مرنا شروع ہوں گے. بالکل. بہت شکریہ ظاہر صاحب انسائٹس دینے کے لیے. ویورز اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ.